الفضیلہ علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد سلیم بابو دامت العلوم النورانی، مقدس علماء اہل سنت، باوقار سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار احرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کا دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بلا شبہ اس زمانے میں وارث علوم اعلیٰ حضرت شہزادے اعلیٰ حضرت سید الکریم آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ دامت العلوم النورانی اللہ کے ولی کامل، بولو کیا ہے؟ اللہ کے ولی کامل ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ جو لوگ اس ولی کامل کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں جلد سے جلد ہدایت مل جائے، اور وہ سرکار تاج الشریعہ کے قدموں سے لپٹ کر یہ کہیں میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، سبحان اللہ، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے، سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ کون ہے؟ 14ویں صدی کے مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے علوم کے وارث ہیں۔ آج میں یہ چاہوں گا ایک جھلک سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی کچھ ایمان افروز باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اعلیٰ حضرت کے مظہر اعظم امام المناظرین غیر المنافقین سرکار شیر بیش سنت کچھ روح پرور باتیں آپ کو سنا دوں، اور اس کے بعد جو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی ہے اس کا جواب یہ فتاوی رضویہ سے ہے، یہ فتاوی احمدیہ ہے، اور یہ پیلی بھیڑ شریف چھپ کر نکلنے والا رسالہ ترجمان اہل سنت، سبحان اللہ، شیر سنت کا لکھا ہوا یہ رسالہ، اس کی روشنی میں انشاءاللہ سارے معاملات کا حل حاصل ہے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یہ گایا، گائے عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ چیف بنے چوٹی کے بہبلے، چیف بنے چوٹی کے بہبلے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ یاد کیجیے ابھی فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم الدین صاحب رضوی سے آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے ایمان افروز روح پر باتیں سماعت کر رہے تھے اور اس کے دلائل سن رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے؟ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان جیسی رسوائے زمانہ کتاب لکھی،
جی ہاں، وہی تقویت الایمان جس میں اسماعیل دہلوی نے لکھا اولیاء انبیاء میں جن شیطان اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. زور سے بولو معلوم. وہی تقویت الایمان جس کے اندر اسماعیل دہلوی نے لکھا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے جمال سے بھی زیادہ ذلیل. وہی تقویت الایمان جس کے اندر اسماعیل دہلوی نے لکھا سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرے ناچیر سے بھی کمتر تھا. وہی تقویت الایمان جس کے اندر اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہی تقویت الایمان جس میں اسماعیل دہلوی نے لکھا نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملے گا. اور پھر وہ زمانہ آیا جب اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان نامی کتاب لکھی جس میں ہمارے تمہارے آقا و مولا سید الانبیاء کے علم پاک نتھو بدھو شوراتی بچے پاگل اور کتے سور کے علم سے تشبیہ. زور سے بولو معاذ اللہ. براہیم قاضیہ نامی کتاب خلیل احمد امبیڈوی اور رشید احمد گنگوہی نے لکھی. اس کتاب کے اندر لکھا گیا کہ رسول اللہ کو اردو زبان نہیں آتی تھی. دیوبند کے مولانا لوگوں نے نبی کو اردو زبان سکھائی. اسی براہیم قاضیہ نے لکھا دیوبند کے ان ملاؤں نے کہ رسول اللہ کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں معلوم. اسی براہیم قاضیہ نے لکھا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ تھا. تحریر الناس نامی کتاب قاسم نانوتوی نے لکھی جس میں لکھا خاتم النبیین کے مالک آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے. ماذا اللہ اسی نے لکھا تو امتی عمل میں کبھی تو نبی کے برابر ہو جاتا ہے کبھی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے. اسی تحریر الناس میں لکھا اگر رسول پاک کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. محبوب خدا کی شان میں یہ گستاخیاں بھری ہوئی کتابیں یہ سڑی سڑی گالیاں نظر اور دیوبند کے ملاؤں نے بکی. خانقاہیں دنیا میں بہت درسگاہیں دنیا میں بہت تھی جو بہت دستار والے دنیا میں بہت پیر بہت ہے مجاور بہت ہے چادر گاگر کے لیے مار کرنے والے لوگ بہت. مگر اسماعیل دہلوی کی کتابوں کا رد کما حقہ کس نے کیا؟ حفظ الایمان کا رد کس نے کیا؟ تحریر الناس براہیم قاضیہ کا رد کس نے کیا؟ اور عرب شریف جا کر مکہ شریف مدینہ شریف کے علماء سے ان کے کفر کے اوپر سندیں کس نے حاصل کی ہے کس نے دستخط لیے ہیں وہ صحابہ ہے 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر. تاریخ بتاتی ہے دوسرے حج کے موقع پر جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہنچے تو انڈیا پاکستان کے یہ وہابی ملا بھی پہنچے. شریف مکہ سے کہا یہ امام احمد رضا ہے نبی کا علم خدا کے برابر مانتے ہیں. شریف مکہ نے کہا اے امام احمد رضا اپنے آقا کے علم پہ کتاب لا. سخت بخار کی حالت میں تھے 8.5 گھنٹے کے قلیل عرصے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تقریباً 600 صفحے کی عربی میں کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. شریف مکہ کے سامنے پہنچا دیا. شریف مکہ نے اعلان کر دیا مکہ شریف مدینہ شریف اور پوری دنیا کے علماء مشائخ سادات میرے محل کے سامنے جمع ہو گئے. سب جمع ہو گئے. شیخ والے کمال سے کہا امام احمد رضا کی کتاب پڑھو. انہوں نے پڑھنا شروع کیا.
شریف مکہ خوش ہو گئے، اپنے دانوں پہ ہاتھ مارا، کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابیہ منع کرتے ہیں۔ اور پھر عرب شریف کے علماء، دنیا کے دوسرے علاقوں کے آئے ہوئے علماء مشائخ سادات اٹھ کے کھڑے ہوئے، اعلیٰ حضرت کو سب خراج تحسین و مبارکباد پیش کر لیا۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی دامن چوم رہا ہے، کوئی بدن چوم رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی جوتیاں چوم رہا ہے، کوئی حدیث سنا کر سند حدیث کی اجازت لے رہا ہے، کوئی مرید ہو کر غلامی کا پرچہ گلے میں ڈال رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت سے خلافت مانگ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عظمتوں کا پرچہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے قریب مکہ شریف میں لہرا دیا اور دنیا نے دیکھ لیا۔ وادی رضا کی شریف مکہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا امام احمد رضا، آپ نے میرے آقا کے علم پر کتاب لکھی، بتائیے آپ کو انعام میں کیا دے دیا؟ پورے عرب کا بادشاہ اعلیٰ حضرت سے پوچھ رہا، ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کے نام، سونا نکل رہا ہے محمد کے زیر میں، ایسا ہی ہے مکہ، اگر انعام دینا ہے تو ایک سونے کا پہاڑ دے، ڈیزل پیٹرول کا کوئی گما دے دو۔ مگر وہ امام احمد رضا جنہوں نے نام تارے والوں سے کہا تھا کروں مدے اہل دول لگا، ارے اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے قریب تھا میرا دین پارے نہ۔ شریف مکہ پوچھ بتائیے آپ کو انعام میں کیا دیا؟ تو اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا اگر دینا ہی ہے تو مدینہ طیبہ کی ایک شام دے دو۔ مکہ شریف میں بیٹھ کر گورنر مکہ نے، شریف مکہ نے گورنر مدینہ کو آرڈر دیا، امام احمد رضا جا رہے ہیں، انہیں بعد نماز مغرب روضہ رسول کے اندر پہنچا دیا۔ اعلیٰ حضرت اپنے آقا و مولا کے روضے کے سامنے کھڑے، کیا جھوم جھوم کے پڑھا نہ ہوگا؟ کعبے کے بدر الدجا تم اللہ، صحابہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، پڑھتے رہے دل کا جذبہ اور بڑھا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، حجابات ہٹا دیجیے، ماتھے کی نگاہوں سے رخ زیبا کا دیدار کرنا چاہتے، مگر کبھی کبھی آتش سوز کو بھڑکایا جاتا ہے، حجابات نہیں ہوتے تو مایوس ہو کے کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ تیری بات رضا، جن کے کتنے ہزار پھرتے ہیں، جن کے شیطان ہزار پھرتے ہیں۔ اور جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا آقا کریم کا دریائے کرم جوش میں آیا، حجابات ہٹ گئے، ماتھے کی نگاہوں سے اعلیٰ حضرت نے چہرے رسول کو دیکھا اور جب دیکھا تو بے ساتھ سے پکار اٹھے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کا ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایسے نظر وہ نوبہار سجدے کو دل لیتے قرار روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، جب تک ہوش ہو رہے سر روتے رہے، جب دنیا ہوش و خرد سے بے نیاز ہو گئے تو خود ہی فرماتے تھے بے خودی میں سرتے دریا سوال جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو چاہ اور ان کے نام پاک پر دل جانو مال نج دیا سب سج دیا پھر تجھ کو چاہ اور یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ چاہ پلا یا بس ایک چاہ تو جہاں پلا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا چلو کیا کرو رو جہاں اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، یہ نام مدرسہ ہے جنہوں نے 100 سے زائد علوم و فنون 1300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 1300 سے زیادہ کتابیں اور فتاوی رضویہ 12 ضخیم جلدوں، جسے آپ
ترجمہ اور تصویر کر کے 3 چیزیں بنا دی گئی۔ ایک آدمی اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتا۔ فتاوی رضویہ ان ضخیم جلدوں میں کیسے کیسے خزانے موجود ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف آپ کو لے کر چلوں۔ حضرت امام احمد رضا نے اپنے علوم و فنون کے ایسے دریا بہائے کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین کو جلسل کر دیا۔ عرب و عجم کے علماء نے انہیں اپنا امام مانا۔ یہی گجرات تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمود شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ تھا تحفہ حنفیہ پڑھا، آنکھیں روشن ہو جاتی۔ شام کے اسکول سے چل کر بریلی شریف پہنچے، اعلیٰ حضرت سے مرید ہو گئے اور اعلیٰ حضرت نے بھی گلے سے لگایا، غلامی کا پٹا پہنایا اور اپنے خلافت سے بھی انہیں نواز کے سرفراز کر دیا۔ مفتی محمود شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کو اپنا پیر و مرشد بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں 4 تبرکات دی اور یہی مفتی محمود شاہ صاحب جنہوں نے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے زمانے ذکر رضا کے نام سے آج اعلیٰ حضرت کا گنبد جو سنیت کی پہچان کا لوگ اپنی دکانوں پر، اپنے مکانوں میں، مسجدوں اور مدرسوں میں اعلیٰ حضرت کا گنبد بناتے ہیں۔ ہری کالی اور سفید دھاری، یہ جانتے ہو یہ کس نے بنایا؟ یہی مفتی محمود جان صاحب۔ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو سارے دنیا کے علماء مشائخ بریلی شریف میں اکٹھا ہوئے۔ شہزادگان بھی مشورہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے مزار کا گنبد کیسے بنایا جائے۔ سب ڈیزائن بنا کے لگے، پوری دنیا کے لوگ لے کے آئے، مگر گجرات والوں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر پسند کیا گیا تو تمہارے گجرات کا ڈیزائن پسند ہے۔ مفتی محمود شاہ صاحب لے گئے، فرمایا اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی مدینے والے آقا کی عظمت بنانی اور مدینے والے آقا کے گنبد شریف کے قریب جو مینار ہے اس میں کالی اور سفید دھاری کی لکیریں ہیں، کیوں نہ اسی کو اعلیٰ حضرت کے گنبد کا نشان بنا دیا۔ اب اس زمانے میں 10,000 روپے نقد لے کر گئے اور خود بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کے گنبد شریف کی تعمیر کروائی۔ سبحان اللہ۔ آج وہ سنیت کی نشانی، علامت اور پہچان کر یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اتر پردیش ایک مردم خیر قصبہ ہے جسے امیٹھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی امیٹھی ہے جہاں جگہ حضرت بندگی یاسین علیہ الرحمہ کا مزار مبارک ہے۔ یہ وہی امیٹھی ہے جہاں حضرت ملا احمد شیون کا مزار مبارک ہے۔ اسی خانے والے میں ایک مبارک شروع ایک بچے کی ولادت، ماں باپ نے بچے کا نورانی چہرہ دیکھا اور پیار سے اس کا نام عصمت علی تجویز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہوئے جب کچھ بڑے ہوئے تو والدین انہیں لے کر لکھنؤ فرقانیہ مدرسے میں داخلہ دلا۔ فرقانیہ مدرسے میں اس زمانے میں کچھ سنی اساتذہ تھے، کچھ دیوبندی پہنچ گئے۔ وہ بچہ فرقانیہ پڑھنے جاتا رہتا ہے۔ مولانا ہدایت رسول صاحب کے مرید تھے اس بچے کے والدین۔ مولانا ہدایت رسول صاحب اعلیٰ حضرت کی کتاب تمہید ایمان شریف کہا یہ لے جائیے اپنے گھر رکھیں۔ مولانا ہدایت رسول صاحب کے مرید حافظ نواب علی نے کہا حضور میرا بیٹا تو فرقانیہ میں پڑھتا، بات بات پہ شرک و بدعت کے فتوے لگاتا ہے، اس کتاب سے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اعلیٰ حضرت کی کتاب گھر میں لے جا کے رکھ دیجیے، اس کتاب کی برکت تمہیں آج نہ صحیح کل معلوم ہو۔ سبحان اللہ۔ گھر میں لا کے رکھ دیا۔ برسات کا زمانہ آیا، ماں نے سوچا کتابیں گیلی ہو رہی ہیں،
लाओ आंगन में सूखने के लिए फैला दी। एक किस्सा डाला, उसमें किताबें फैला दी। वो बच्चा फुरकानिया मदरसे से अपने घर में पहुंचा, आंगन में कुछ दीनी मजहबी किताबें देखी। पहली किताब जो उठाई वो वही 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा की किताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमहीद ईमान शरीफ, आला हजरत का नाम सुना, जहन में उस सवाल पैदा होने लगा, ये वही इमाम अहमद रज़ा जिन्हें फुरकानिया के असातिज़ा कहते हैं, ये बहुत बड़े बिदअती हैं। पूरे मुल्क में इन्होंने खुराफात पैदा कर रखी है, ईमान लोगों का बर्बाद कर रहे हैं। उनकी किताब हमारे घर में शौक पैदा हुआ, लाओ देखें तो क्या वाकई इनकी किताबों में खुराफात भरी है। पहला सफा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, अभी तीसरा सफा पढ़ ही रहे थे कि आंखें के साथ दिल भी रोशन हो गया और कहने लगे खुदा की कसम काफिर है, वाकई काफिर है, बिल्कुल काफिर है, हकीकत में काफिर है। मां अंदर कमरे में थी, काफिर काफिर की आवाज सुनी, सोचने लगी ये बेटा क्या बक रहा है। वो बाहर आई तो देखा आला हजरत का रिसाला तमहीद ईमान शरीफ। सोचने लगी बक नहीं रहा था, अल्लाह ने आला हजरत की किताब की बरकत से इसके ईमान और अकीदे को निखार पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे ने अपने वालिदैन के सामने जो थोड़ी बहुत कुछ कसाफत आ गई थी उससे तौबा किया और कहा अब मैं फुरकानिया पढ़ने नहीं जाऊंगा। समझा बुझा के भेजा, अरे जाओ तो फिर कुछ इंतजाम किया जाएगा। पहुंचे तो वही असातिज़ा जो कल तक आला हजरत की मजम्मत करते थे, अब उनसे ये बच्चा मुनाज़िर बन के मुनाज़रा करना पड़ा। मगर कोई भी मौलवी किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं, खामोश करना चाह रहा। उस बच्चे ने कहा लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते, अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं लखनऊ छोड़कर अपने मेहमान आला हजरत के आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेठी छोड़ो, लखनऊ छोड़ो और कहाँ पहुँच गए? बरेली। बोलो ना, कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? बरेली शरीफ। फिक्र और हार के घर छोड़ के थैली आए, कोट चश्मों से कहो सीधे बरेली आज कहा के करते हैं कि बरेली जाओ, मुनव्वर हो गया दिल फतेह महबूब ऐसा थे कि किसने जिक्र छेड़ा आगे हक हक बरेली। सुभान अल्लाह। और जब बरेली शरीफ पहुंचे, आला हजरत के नूरानी चेहरे पर नजर पड़ी तो कदमों में सर डाल दिया। इमाम अहमद रज़ा ने उठा के सीने से लगाया, दाखिले सिलसिला किया और दरसों तकलीफ का सिलसिला शुरू हो गया। अब 19 साल की उम्र हो गई। कितने साल की? 19 साल। हल्द्वानी के लोग हैं, सरकार आला हजरत से कहा हुजूर हमारे शहर में अशरफ अली थानवी का एक खलीफा यासीन खान सराई आ गया, 80 साल का बूढ़ा है, कई दिन से चेहरा है और नबी के इल्म गैब पर एतराज कर रहा, मुनाजरे का चेहरा निकल दिया। आज ताजुब शरिया से मुनाजरे की बात की जा रही है, शर्म नहीं आती है तुम्हें? मैंने सुना था एक मर्तबा गजल का एक मुशायरा हो रहा, बहुत से शायर स्टेज पर बैठे हुए थे, एक नौजवान शायर आया और अपने वक्त का बहुत बड़ा गजलिया शायर उस बद में मुशायरा की सदारत कर रहा था। वो नौजवान शायर खड़ा हुआ तो फराक और पूरी की लिखी हुई गजल अपने कलाम को बताकर और लहलहा के पढ़ना शुरू कर दिया। शायरों ने कहा मियाँ क्या कर रहे हो? अरे ये सदरे इजलास फराक और पूरी का कलाम है। उसने कहा ख्याल टकरा गया होगा। तो जानते हो फराक ने क्या कहा? भाई अब तक मैंने सुना था बैलगाड़ी से टकराती, साइकिल से टकराती, ट्रेन से टकराती, मगर ये बैलगाड़ी और जहाज पर टक्कर करते होने लगे। तो कहाँ ताजुब शरिया, कहाँ ये चपेटी का शोरबा? बहुत अल्लाह, क्या बात है। तो मैं चैलेंज मुनाजरा करते हुए बात ये है कि तुमने सरकारी शेरे वैसे सुन्नत का रुखे देवा देखा नहीं। पूरी जिंदगी ही कहते थे सग हूँ मैं नगरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सग हूँ मैं नगरी,
आगे से तेरे भागते हैं तेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा को आला हजरत के दरबार का अपने को कुत्ता कहा, और ये कैसा नाखलत पोता है जो आला हजरत के उलूम के बारे और सच्चे जानशील थे मुनाजरे का चैलेंज करना। शर्म करो शर्म। मैंने एक वाकया सुना, एक शख्स बहुत जतन लगा चुका कि मेरा नाम दुनिया में रोशन हो जाए, नहीं रोशन हुआ। एक दिन रात भर वो करवट पे करवट बदल, क्या करूं जिससे मेरा नाम रोशन हो जाए। सुबह एक तरकीब समझ में आई और पहुंचा अपने इबादतगाह के अंदर और अपने झूठे माबूद के सर पे मूतना शुरू कर। अब पुजारी लोग आए तो किसी ने जूता, किसी ने चप्पल, किसी ने खड़ाऊं, किसी ने लाठी, किसी ने डंडा उठाया, इतना मारा कि सर गंजा कर दिया। पूरा बदन सूझ गया, पूरा जिस्म खून में लहू लहान हो गया। जब पुजारी आए, एक दोस्त आया उसको, उसने कहा मियाँ ये तुमने क्या किया? आज पूरे शहर में तुम्हारा ही चलता, हर एक के जबान पे तुम्हारा ही नाम। कितना माल बन, कितना दलील हुए, कितना बदनाम हुए, कितना रुसवा हुए। तो कहने लगा बदनाम हुए मगर क्या नाम नहीं हुए? तो कुछ लोगों को नाम कमाने का बहुत शौक है, अरे नाम ही कमाना है। तो क्या आला हजरत ने किसी को चैलेंज मुनाजरा किया? कुछ अख्तलाफात हुए लीग के ताल्लुक, मगर पूरी सरकारें तेरे बेटे सुन्नत की तारीफ उठा के देखी। उन्होंने किसी को इस तरीके से फकीर अल्लाह के नाम का ऐलान करके चैलेंज मुनाजरा नहीं। अगर कुछ तहरीरें लिखी तो किताब का नाम रखा सवालात दीनिया ईमानिया, सवालात, और उस किताब का नाम क्या है? बाअदब। और ये कैसा बेअदब पोता पैदा होगा जो सरकार तालीम शरिया का नाम इतने बेअदबी से ले रहा और कैसा कलाबाजी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? शेरे जैसे सुन्नत, आकाए मेहनत, मुर्शिदे बरात और हादिसे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिनका तुम अपने को मुरीद बताते हो, अपने कब्रों में वो सोच रहे होंगे ये मेरा पोता कैसा नाखराब हो गया। जिनके हम कदम जुमा करते थे, जिनका एहतराम किया करते थे, उनकी बारगाह में ये गुस्ताखी कर। क्या शान है ये शेर बेशे सुन्नत। हल्द्वानी के लोग कहने लगे हुजूर चैलेंज मुनाजरा हमने कबूल कर लिया, 80 साल का गुजर बूढ़ा, आप ही चलिए, मामला बहुत गंभीर है। फरमाया कौन सी तारीख है बता दी। फरमाया जाओ, तारीख मुनाजरा से एक दिन पहले मुनाजिर आपके यहाँ पहुंच जाना। चलते चलते भी कहने लगे हुजूर सबसे बेहतर होगा आप तस्वीर बनाए, वरना फिर किसी बहुत को ना मस्क को भेजिए। वादा कर लिया, जाओ, इत्मीनान रखो। सुबह मुनाजरा होने वाला, शाम को आखिरी गाड़ी बरेली शरीफ से आ गया, हार फूल लेकर हल्द्वानी के सुन्नी मुसलमान हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। सारे पैसेंजर उतर गए, मगर न आला हजरत खुद आए न किसी नामी गिरामी आलिम को उन्होंने देखा। और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सुन्नी सोचने लगे सुबह मुनाजरा होगा, ये आखिरी गाड़ी है, अब बरेली शरीफ से कोई सवारी नहीं, आला हजरत खुद भी नहीं आए, किसी को भेजा नहीं, क्या होगा? हम तो रुसवा हो जाएंगे, परेशान, सब एक दूसरे का मुंह तक रहे। एक नन्हा सा बच्चा 19 साल की उम्र, न दाढ़ी है न मोछ, कुर्ता पैजामा, दोपल्ली टोपी सर पे, आगे बढ़ा कहने लगा ऐसा लगता है आप लोग किसी के इस्तकबाल के लिए आए। बेटे क्या बताऊं, सुर यासीन खान सराई ये मुनाजरा होना, हमने आला हजरत सरकार को दावत दी थी, मगर न वो खुद आए न किसी को उन्होंने भेजा। अब हम बहुत शर्म से गैरत से सर नहीं उठा पा रहे, क्या करें, कैसे मुंह दिखाने के लायक है। तो 19 साल के बच्चे ने कहा परेशान मत हो, आला हजरत खुद तो नहीं आए, मगर अपने इस गुलाम को आला हजरत ने भेजा। सुभान अल्लाह। अब लोग सर से पैर तक, पैर से सर तक देख, ये 19 साल का कमसिन बच्चा
80 سال کے پوچھر بڈھے کیا مناظرہ کرے گا؟ بھاگ گئے، فرمایا تم مجھے مت دیکھو، میں کچھ نہیں ہوں، مگر جس نے بھیجا وہ تو بہت کچھ ہے۔ سبحان اللہ، تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جس نے بھیجا اس کو دیکھو۔ لوگوں نے سمجھا کہ کچھ ہے، لے کر گئے۔ بچے نے کہا آج کی رات خالی نہیں جانا چاہتا، علم غیب پہ مناظرہ ہونا۔ ہلدوانی میں اعلان کر دیجیے، آج ہلدوانی میں اعلیٰ حضرت کا بھیجا ہوا ایک مناظر آیا ہے، وہ علم غیب کے عنوان پہ تقریر کرے گا۔ پورے ہلدوانی میں شورا ہوگا۔ 19 سال کا کمسن بچہ 80 سال کے پوچھر بڈھے علم غیب کے موضوع پر مناظرہ کرنے آیا ہے۔ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوگا، اور جس وقت اس بچے نے خطبہ پڑھنا شروع کیا تو خالص حجازی لہجے میں جب قرآن کی تلاوت کی تو سارا مجمع جھوم لگا۔ سبحان اللہ، یہ کیا رہا تھا؟ کاش اسی طرح یہ پوری رات کلام ربانی کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جب تلاوت کلام ربانی موقوف ہوئی تو بڑے ترنم کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ، مکین و مکان تمہارے لیے، سنی و سنا تمہارے لیے، بنے تو یہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ شہر میں دبا تمہارے لیے، بغل میں حجاز تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا تھا مدینہ طیبہ کی باغوں کا تازہ تازہ کھجور توڑ کے لایا گیا اور اس کا رس نچوڑ کر کان کے ذریعے دلوں میں اتارا جا رہا ہے۔ پوری محفل مدنی تاجدار کے محبت میں مست و بے خود ہو گئی، اور جب آقا کریم کے فضائل پہ تقریر شروع کی تو پورا مجمع محبوب خدا کا عاشق سار بن گیا، اور جب دو دل میں گئے پر دلائل کے انبار لگانا شروع کیے تو نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا سے پورے ہلدوانی کی فضا گونج اٹھی، اور جب سویرا ہوا یاسین خان سرائی سے مناظرہ شروع ہوا تو ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، یاسین خان سرائی چاروں سالے چیت ہو گیا، چپل جوتے چھوڑ کر اور وہاں جائی سے بھاگا، یہ دیکھ کے سر سے سیکھ گئے۔ ہزاروں وہابی بدعقیدوں اعلیٰ حضرت کے اس مناظر کے ہاتھ سچے دل سے بدعقیدگی سے توبہ کی، اور پھر ایک نورانی جلوس کی شکل میں، ایک عقلے کی شکل میں یہ بچہ ہلدوانی سے چل کے بریلی شریف پہنچا۔ وہاں انتظار ہو رہا تھا، مجدد اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب اس بچے کو دیکھا تو گلے سے لگا لیا اور فرمایا حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے، آئے سے مہینے کا 5 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء آپ ابو الفتح ہیں، بولتے منافق غیر المنافق۔ اعلیٰ حضرت نے جسے روحانی بیٹا کہا، ابو الفتح کہہ دیا، غیر المنافق کہہ دیا، وہ چاہے ہندوستان ہو یا برما رنگون یا عرب، جہاں پہنچے وہابیت کی دھجیاں بکھیر دی، جمہوریت کے پرچے اڑا دیے، اور اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا پرچم لے گئے۔ جہاں گئے صرف اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھا، صرف اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھا، اپنی ذات کو نہیں بتایا، اور پھر مقبولیت دیکھیں۔ آج دنیا میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں شاید کوئی ایسا نہ ہوگا جس کا رشتہ اس کے ماں باپ کے علاوہ کسی غیر میں طے کیا ہو۔ شیر بھی سے سنت جب امیٹھی لکھنؤ چھوڑ کر بریلی آئے تو بریلی والوں نے انہیں اپنے گھر کا ایک پھل بنا دیا۔ جب شادی کی عمر ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے سرکار حجت الاسلام پیلی بھیڑ شریف میں رشتہ طے کیا، اور جب بارات چلی تو کیسے کیسے باراتی تھے۔ سرکار قطب اعظم مفتی اعظم باراتی تھے، صدر الشریعہ باراتی تھے، صدر الافاضل باراتی تھے، اور سنو یہی اتنا نہیں بلکہ حضرت سید العلماء
مارہوی بارانتی تھے اور بہت خلوص بات عارف باللہ حضور مشاہد ملت نے یہ ساری باتیں مجھ سے اللہ کا شکر ہے یہ فتاوی حکمتیہ ہے، اس میں 100 صفحے ثبوت الایمان کے لگے میرے دادا اور میرے نانا دادا مولوی عبدالصمد اور نانا خلیفہ شیر بیش سنت حضرت صوفی حیات علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں تو پیدائشی حسمتی ہوں۔ میرے غریب خانے میں میرے پیر مرشد 200 مرتبہ تشریف ہے۔ کتنا؟ 200 مرتبہ۔ یہ تو میری ولادت ہونے والی تھی، میرے والد نے جا کے کہا حضور کسی بچے کی ولادت ہونے والی، ایک تعبیر مرحمت فرما دی تو سرکار شیر بیش سنت نے تعبیر لکھی، فرمایا لے جائیے اسے پہنائیے، اللہ اور رسول نے چاہا تو لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام عبد المصطفیٰ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاملہ کہتا ماں کے پیٹ میں جائے کسی کو نہیں معلوم، اور میرے پیر و مرشد میری پیدائش سے پہلے میرا نام رکھ رہے ہیں، اور جب پیدا ہوئے تو میرے والد نے لے جا کر قدموں میں ڈال دیا، سرکار سے غلامی میں قبول کر لے، اور اسی وقت سرکار نے شیر بیش سنت نے اپنا غلام بنا لیا۔ میں قسمتی 7 سال میں پیلی بھی شریف میں گزارے، 4 سال تک میں جب نابالغ تھا تو حضور سرکار شیر بیش سنت کے گھر کے اندر جاتا تھا، جب بڑا ہو گیا تو بقیہ 3 سال باہر رہتا تھا، مگر مسلسل کھانا کاسانے شیر بیش سنت نے میرے لیا، مجھے مانا جاتا۔ آج مجھے کیوں بولنا پڑ رہا؟ اس لیے کہ حق ہوا ہے جو مانا جاتا ہے کبھی چھٹلایا نہیں۔ سرکار شیر بیش سنت کا رشتہ حضور حجت الاسلام نے حضرت سید العلماء سے گلا بنا، حضرت سید العلماء سے سرکار شیر بیش سنت نے کہا آپ سید زادے ہیں، آپ آگے بیٹھے میں پیچھے بیٹھے۔ حضرت سید العلماء نے فرمایا کہ شہوالا پیچھے بیٹھتا ہے، آج تو آپ کو آگے بیٹھنا پڑے گا، میں پیچھے بیٹھوں گا۔ فرمایا نہیں، آپ میرے آقا زادے ہیں، آپ کو آگے بیٹھنا پڑے گا۔ حضور سید العلماء نے فرمایا میرا حکم ہے، آپ آگے بیٹھو میں پیچھے بیٹھوں گا۔ اور جب بارات چلی تو کسی نے کہا واہ مولانا واہ، شادی کی خوشی میں سید زادے کا ادب بھول گئے، پیچھے بیٹھا لیا۔ کیا حاضر جوادی کا ملکہ ملا تھا اعلیٰ حضرت کے دربار سے، فرمایا سنو اس وقت یہ سید زادے پشت پناہی فرماتے ہیں، اور جو پشت پناہی کرتا ہے وہ پیچھے ہی رہتا ہے۔ یہی شیر بیش سنت۔ ہمارے یہاں دھانے پور میں تقریر ہو رہی ہے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، ایک مقدس نے تقریر کرتے ہوئے کہا حضرت بلال کا رنگ اتنا کالا تھا اتنا کالا تھا اتنا کالا تھا جیسے توا، کہہ دو مادر، لقمہ ہاتھ کے ساتھ چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ممبر پہ آئے، مائک لے لیا، میرے آقا حضرت سیدنا بلال توا سے کیا نہیں، فرمایا توا میں جو سیاہی آتی ہے وہ آپ سے تبکے آتی، اور میرے آقا حضرت بلال آپ سے کیا نہیں۔ ارے سونا میرے آقا حضرت بلال قلم اتنا پیارا تھا اتنا پیارا تھا اتنا پیارا تھا جیسے غلافے تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی میں 3 دن پہلے دیناجپور بنگال گیا، وہاں بھی میرے پیر و مرشد کا مناظرہ تھا، تو وہابیوں نے وہاں کہا مولانا آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس کا مطلب کہ اعلیٰ حضرت کا دین قرآن اور حدیث کا نہیں، اللہ رسول کا نہیں، ان کا دین ہے۔ فرمائیے بتا تم مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ ہم موت تو بڑھا کر سب کو آئے گا، قبر میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ضرور جاؤں گا۔ نکیرین آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بالکل آئے گا۔ کیا پوچھیں گے؟ من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا تیرا دین کیا جواب دے گا؟ کا دین ہے اسلام؟ کابل مزدور یہ بتا وہ تیرا دین ہوگا کہ تیرے باپ کا دین ہوگا کہ تیرے دادا کا دین ہوگا؟ ہر مسلمان
میں کہے گا میرا تینوں مذہب، تو اگر اعلیٰ حضرت نے وصیت نامے میں لکھ دیا تو اس پہ اعتراض کرتے۔ وہابی مناظر نے کہا مولانا آپ نے اپنے کو اعلیٰ حضرت کے دربار کا کتا کہا، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کتے بارگاہ رسالت سے بڑی بےعزتی کے ساتھ بھگا دی جائے، آپ کا بھی بھگا دیا جائے گا۔ تو جانتے ہو سرکار شیر بیش سنت نے فرمایا کتے کا ہر جگہ ہر لفظ حقیقی معنی نہیں مراد دیا جائے، یہاں مجازی معنی مراد ہے۔ جیسے کتا ایک مالک کا وفادار ہو ویسے ہم اعلیٰ حضرت کے کتے یعنی اعلیٰ حضرت کے وفادار، جیسے کتا اپنے مالک کے دشمنوں پہ بھونکتا ہے مالک کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہم اپنے اعلیٰ حضرت کے کتے ہم ان کے دشمنوں پر بھونکتے اور اعلیٰ حضرت کے عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے۔ کہنے لگا نہیں جی آپ نے اپنے کو کتا کہا، کتے بھگا دیے جائیں، تو حضرت کو چلا گیا اس سے پہلے میرا تیرا گیا میں مناظرہ ہوا تھا، وہاں کی روزاد مناظرہ جو تو نے چھپوائی اس میں اپنے کو شیر لکھا، کہا میں شیر ہوں تب میں نے شیر لکھا، کہا شیر ہے تو کہا بالکل میں شیر ہوں، تو فرمایا چاہیے بتا شیر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دم والا ہوتا ہے ایک لڈورا ہوتا ہے، یہ بتا تو دم والا شیر ہے کہ لڈورا شیر؟ اب وہ بغلیں چھانکنے لگے، فرمایا شیر وہ ہوتا جو آبادی کے بجائے جنگل اور نلکوں کی جھاڑیوں میں بسیرا کرتا ہے، اگر تو شیر ہے تو آبادی کے بجائے تجھے جنگل میں رہنا چاہیے، نلکوں کے جھاڑیوں میں رہنا چاہیے۔ شیر وہ ہوتا ہے جو مادر ذات پر رہنا رہتا ہے، یہ کرتا پائجامہ اتار کے تو بھی ننگا ہو جا۔ شیر وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ کا باہر نکاح نہیں ہوتا ہے، کیا تیرے بھی ماں باپ کا نکاح نہیں ہوا ہے؟ شیر وہ ہوتا ہے جو نہ ماتے کا داخل ہے نہ بہن دیکھتا ہے نہ بیٹی دیکھتا ہے، جس کو اسی پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تو کیا تیرے گھر کا بھی یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ نہ اپنی ماں کو دیکھتے ہو نہ بیوی بیٹی کو دیکھتے ہو، جس کو چاہو اسی کو سواری بنا لے؟ ایسا مبہوت ہوں کہ چپل جوتے چھوڑ کے کاش وقت ہوتا تو اپنے پیر و مرشد کے مناظرے کی روح پرور داستان میں آپ کو اتنی سناتا کہ آپ کا ایمان زیادہ ہو جاتا۔ چل رہی تھی بارات جا رہی، بولو کیا جا رہی؟ عالم تصور میں آپ بھی میرے پیر و مرشد کی بارات بشریف ہو جائے۔ یہ سنابے انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا بھی نہیں، شیر بیش سنت کو بھی دیکھا نہیں، ہمارے سامنے ان کی پیدائش ہوئی، ان کے باپ ماں کی شادی ہمارے سامنے ہوئی، 7 سال میں آ رہے چکا ہوں، میں زبان نہیں کھولنا چاہتا مگر اتنا ضرور کروں گا حضور شیر بیش سنت کے جتنے بیٹے ہوتا آیا اس جلسے کے ذریعے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان کا کوئی بچہ بے لگام ہو گیا تو آپ کو آپ کے والد اور آپ کے بڑے بھائی عارف باللہ سرکار مشاہد ملت کا واسطہ تو اس کو لگام دو۔ بولیے آپ سب چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں، اسے سمجھاؤ کہتے ہیں اس میں بے ادبی کیا؟ بے ادبی سن کیا تعداد پڑھ گئی تو لوگ آئے ہوئے حجت الاسلام کے پاس، کہا یہ آپ انہیں دولہا بنا کر لائے بتائیے ان کی قومیت کیا ہے؟ حضرت حجت الاسلام نے فرمایا یہ پٹھان۔ انہوں نے پوچھا اگر پٹھان ہیں تو پٹھان کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ بتائیے کون سے پٹھان؟ حضرت حجت الاسلام نے فرمایا میں نے ان کی چھٹی کا بھات تھوڑی کھایا، جب میں یہ بتاؤں کون سے قسم کے پٹھان، تو ان لوگوں نے کہا پھر ہم تو اسی کو سرپرست مانیں گے جتنے چھٹی کا بھات کھایا۔ اتنا سننا تھا، یہ بند کرو، کون ویڈیو بنا رہا۔ الحمدللہ ہم سنیوں کے امیر تاج الشریعہ، بولو ہمارے امیر، بولو ہمارے امیر، سنیوں کے امیر، کتنے لوگ تاج الشریعہ کو امیر مانتے؟ سب مانتے ہیں ہمارے۔ کیا ہے تاج الشریعہ؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ماشاءاللہ سب تیار بیٹھے کہنے لگے ہمیں تو وہی سرپرست آئی جس نے چھٹی کا بات کھایا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی گستاخی ہے
مگر واہ رے شیر جیسے سنت دولہا بنے بیٹھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چہرہ دور ہو گیا، آنکھیں لال ہو، فرمایا حضور واپس چلیں، حضور واپس چلیں، اور کہا سن لو اب میں تمہارے یہاں رشتہ نہیں کر سکتا۔ پروگرام برپا ہو گیا، سارے لوگ ہاتھ پیر جوڑنے لگے، واپس مت جائیے، بارات آگے اگر لڑکی کے دروازے سے چلی جائے تو پھر اس کی شادی ہونا مشکل ہو جائے۔ خدا کی قسم یہ ساری باتیں عارف باللہ حضور مشاہد ملت نے مجھے بتایا۔ شیر بیسے سنت نے کہا نہیں، یہاں میرے پیر زادوں کی عزت سلامت رہی ہے، میں اسی جگہ رشتہ نہیں چل پڑا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا معاملہ بگڑ گیا تو آگے بڑھے، حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم کے قدم پکڑ لیا، سرکار آپ ہی کچھ کریں۔ اور جب ان دونوں آقا زادوں نے حکم دیا تب شیر بیسے سنت نے شادی وہاں قبول فرمائی۔ مان لیا کرنا چاہے گا کہ اگر اتنا کہہ دیا کہ سرپرست وہی چاہیے جس نے بھچٹی کا داغ آیا تو شیر بیسے سنت رشتہ ٹھکرا کر چل پڑے۔ آج براہ راست سرکار تاج الشریعہ کو للکارا جا، بولو اس سے بڑھ کر کوئی بے ادبی، گستاخی اور بیجا جسارت ہو سکتی؟ کون ہے تاج الشریعہ؟ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خدا کی قسم سینکڑوں مرتبہ دیا، عارف باللہ حضور مشاہد ملت جب آتے تھے تو بجائے مسافہ کرنے کے سیدھے قدموں پر گر پڑتے، اور سرکار تاج الشریعہ ان کے بازو پکڑ کر گلے سے لگا لیتے، وہ حضور حضرت آپ کو لگا کہتے تھے، اور یہ چپڑی کا شوربہ کہتا ہے جناب ادب، جن کے تم اپنے کو مرید بناتے ہو انہوں نے تو کبھی اس طریقے سے نہیں، جب یہ کہا تو حضور حضری صاحب قبلہ کہا اور بجائے ہاتھ میں ہاتھ ملانے کے سیدھے قدموں پر گر پڑے، اور حضور تاج الشریعہ بازو پکڑ کے اٹھاتے گلے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے بھیا بس بس بس۔ کتنا محبت، کتنا پیار۔ ایک تلخ بات میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج بہت سے لوگ وجھری کھول کہتے ہیں، بزرگوں کی توہین نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونی چاہیے وجھری کا تعلق نہ سنابل سے ہے نہ ان کے والد سے۔ یہ شرعی مسئلہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ اور ملفوظ شریف وجھری کو نہ تو حرام لکھا نہ صراحت کے ساتھ مکروہ تحریمی لکھی، صرف مکروہ لکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اکابر اور اساتذہ علماء نے فرمایا کہ اس مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ حضور مشاہد ملت اس مسئلے کے لیے 2 مہینہ کامل محنت کی، مبارک پور کے فتاوی رضویہ شریف کی قدیم قلمی نسخہ وہاں سے حاصل کی، اور زمانے میں مبارک پور میں فوٹو کاپی نہیں ہوتی تھی، آدم پر لے کر اور وہاں فوٹو کاپی کروایا۔ پھر رودولی شریف، ہمارے یہاں رودولی شریف بھی سلسلے صابریہ چشتیہ ایک ولی 600 سال پہلے کے بزرگ جنہیں حضرت مخدوم احمد عبدالحق رودولی کہا جاتا ہے، ان کے آج تک اس کے موقع پر اوجھڑی پر فاتحہ ہوتی ہے۔ کس پہ ہوتی ہے؟ اوجھڑی، اور اسے سب لوگ کھاتے ہیں۔ حضور مشاہد ملت گئے، اتفاق سے صاحب سجادہ جو بڑے جیت عالم تھے اس وقت تو باغی ہو گئے، وہ موجود نہیں تھے۔ 1 ہفتے تک مدرسے میں حضرت نے قیام کیا۔ جب صاحب سجادہ ہے تو ساتھ میں ہم لوگ گئے، حضور مشاہد ملت نے پوچھا حضور آپ کیا یہ وجھڑی میں نیاز کیوں ہوتی؟ تو انہوں نے واقعہ بیان کیا، واقعہ انوار العیون کی اسرار المکنون میں بھی موجود ہے اور بھی دوسری کتابوں میں موجود۔ حضرت مخدوم احمد عبدالحق رودولوی جب مرید ہونے کے لیے کبیر الاولیاء کے دربار میں پہنچے، پانی پر شریف تو دیکھا دسترخوان سجا اور دسترخوان پہ کچھ ممنوع اشیاء رکھی۔ واپس آ گئے کہ جب یہاں ممنوع اشیاء کھانے میں شامل ہیں
تو ایسے کو پیر بنانا ٹھیک نہیں. چلے آئے اور ایک جنگل میں پہنچے تو چاروں طرف راستے ہی نہیں دکھائی دے رہے. 3 دن چلتے رہے, راستہ نہیں ملا تو ایک پیڑ پہ چڑھ گئے. آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا, 3 آدمی آتے نظر آئے. ان سے پوچھا بھائی راستہ بتا دو. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا, تم نے اپنا راستہ تو کبیر الاولیاء جلال الدین پاتی پتی کے آگے کر دیا, یا وہی راستہ ملے. واپس گئے, پھر دسترخوان بچھا, وہی ممنوع اشیاء رکھی. کبیر الاولیاء نے فرمایا آؤ کھاؤ. حضرت مخدوم احمد عبداللہ قرطبی نے جو کھایا تو معرفت کے سمندر اور آفتاب و میدان ان کے سامنے چمکنے لگے. حضرت احمد احمدی نے فرمایا کتابوں میں تو ممنوع اشیاء لکھی, مگر بزرگوں سے روایت جو ہمارے یہاں چل رہی وہ یہی وجہ ہے. اسی پر باتیں آتی. حضور مشاہد ملت تقریباً 2 مہینے تک دلائل اکٹھا کی, اور جب پورا ماخذ جمع ہو گیا تو حضور تاج الشریعہ کے پاس لے گئے. اور جب دلائل سنائے سرکار تاج الشریعہ نے تحسین فرمائی, مگر جملہ یہ تھا کہ بھیا, حضرت یہ فرماتے تھے بھیا آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیجیے, یہ کوئی ایمان اور عقیدے کا مسئلہ نہیں. 2 مہینے تک سرکار مشاہدے ملت یہ مسئلے کے لیے محنت کی, دلائل جمع کر لیے تھے. سرکار تاج الشریعہ نے حکم دیا تو ان پر اتنا اعتماد تھا, اتنا ان پر بھروسہ تھا کہ اس پورے اثاثے کو انہوں نے لا کے اپنے گھر پیٹی میں بند کر دیا, نہیں چھپایا. تو پیر و مرشد کا کوئی ادب اور احترام, اور آج مرید اپنے کو کہلانے والے, یہ پوتا, یہ بھتیجا, معاذ اللہ سرکار اب تاج الشریعہ کو چیلنج مناظرہ دے رہا ہے. اب ذرا سوچیے کتنی بڑی جرأت, کتنی بڑی جسارت اور کتنی بڑی گستاخی. حضرت مخدوم گرامی شہزاد سرکار تاج الشریعہ علامہ مفتی اسد اللہ صاحب نے ایک تقریر میں وجڑی گھوڑ کہہ دی. میں نے ان کو فون کر کے کہا حضرت وجڑی کا تعلق نہ سنابل سے نہ ان کے پاس, اس مسئلے پر تحقیق مشاہد ملت نے کی. برجستہ انہوں نے فرمایا مولانا صاحب مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا, جب میں نے کہہ دیا تو وہی مجھے یہ بتایا گیا, اور اب آپ یقین رکھیں آئندہ کبھی میری زبان سے آپ وجڑی کھول نہیں سنیں. یہ حضور شہزادے تاج الشریعہ حضرت علامہ حضرت صاحب اللہ کا بیان آپ ان سے تصدیق کر لیجیے. ابھی بمبئی کے تقریر ان سے ایک جملہ نکلا, میں نے فون کر کے پوچھا حضرت یہ جملہ آپ کا کیا مشاہد ملت اور سرکار شہر سے سنت کے تعلق ہے؟ تو ابھی ریکارڈنگ موجود ہے. انہوں نے فرمایا حضور مشاہد ملت حضور شہر سے سنت ہمارے بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی بے ادبی سے محفوظ ہے. یہ جملہ میں نے قطعاً ان کے لیے نہیں کہا. تو آپ جو بے ادبی کرے گستاخی کرے اسے کیا کہنا چاہو کہو, مگر خدا کے لیے نہ مشاہد ملت کی بارگاہ میں توہین کرو, نہ شیر بیٹے سنت کی بارگاہ میں توہین کرو, نہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں توہین کرو. اس لیے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. کہ اللہ کے ولی ان کی بے ادبی اور گستاخی ایمان جانے کا خطرہ رہتا ہے. حضرات کتنا احترام, کتنا ادب, کتنی تعظیم میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. بریلی شریف کا ایک عام مسلمان اگر پیلی بھیت شریف آ جائے تو حضور مشاہد ملت اٹھ کے کھڑے ہوتے, دست بوسی اور کبھی کبھی قدم بوسی کرتے. سبحان اللہ. میں نے پوچھا حضور کیا اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے تعلق ہے؟ کہا میاں تم خانوادہ پوچھ رہے ہو؟ ارے خانوادہ نہیں, یہ میرے اعلیٰ حضرت کے شہر محبت میں آتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے شہر محبت کے رہنے والے اتنا ادب ہے تو شہزادے کا کتنا ادب ہے. محبوب الملت والدین حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ شب سنابل شریف اور سیر الاولیاء میں یہ واقعہ کرا رہے تھے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ کے بات کرنے لگے, پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے,
پھر بات کرنے لگے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 7 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ کتنی مرتبہ؟ لوگوں نے پوچھا حضور آپ تقریر کے درمیان 7 مرتبہ اٹھ کر کھڑے کیوں ہوئے؟ فرمایا جب میں بیان کر رہا تھا میری نظر سامنے پڑی، میں نے دیکھا ایک کتا محفل کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس کی شکل و صورت میرے پیروں سے بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار کے کتے سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ پیر نہیں، پیر زیادہ نہیں، پیر کے دربار کا کتا نہیں، پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا ہے، اس کتے کی تعبیر کے لیے محبوب الملت وسیم حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ تو جب پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزرے اتنا ادب کرے، تو اگر پیر کے دربار کا کتا آ جاتا تب کتنا ادب کرتے، اگر پیر زیادہ آ جاتا تب کتنا ادب کرتے۔ اب ذرا سوچیے، حضرت کے نور نظر علوم کے وارث سرکار مفتی اعظم کے جانشین حضور حضور جب الاسلام کے لفظ جگر سرکار مفتی اعظم کے لباسے مفتی اعظم کے علمی ورثے کے حامل سرکار تاج الشریعہ ان کے سامنے گستاخی اور معافی مانگو معافی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کے قسم تاج الشریعہ سے مناظرے کی بات کرتے ہیں، تاج الشریعہ کے سامنے ایک کتاب تمہیں دے دی گیا، اس کا ایک صفحہ تم صحیح نہیں پڑھ کے سنا دو، تمہیں دوسرا کا انعام دینے کے لیے تم مصطفیٰ تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، حاضر اہل سنت، زندہ باد زندہ باد، تاج شریعہ 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 تاج زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آج نہیں کرنے پر اعتراض کیا جاتا، پوچھو سرکار مشاہد ملت، اس زمانے میں تاج الشریعہ نہیں اظہری صاحب ہی کہا جاتا، حضور مشاہد ملت جب بات آتی تو حضور اظہری صاحب سے بلا ہی فرماتے، اب تم اسی کو ناجائز کہہ رہے، تمہیں اپنے باپ کا بھی کچھ احساس نہیں رہ گیا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے دیکھ کے باپ کو خبریں سمجھتے ہیں۔ باپ سرکار مشاہدے ملت کو قدم تم حضور عزیز صاحب کتنا کریں اور تم انہیں کو چیلنج مناظرہ کرو، تم مرید نہیں ہو مریض، اگر مرید ہوتے تو سرکار تاج الشریعہ کی بےعدبی کری نہیں۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ آؤ عالم تصور میں آپ کو یہاں سے مصر لے، مصر میں ایک جگہ جسے جامع ازہر کہا جاتا ہے، دنیا کے 105 ملکوں میں 30 لاکھ سے زیادہ لڑکے وہاں پڑھتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ جب وہاں پڑھتے ہیں، ایک پروفیسر امتحان کے لیے آئے تو انہوں نے علم کلام کا ایک سوال کر دیا، سینکڑوں بچے ساتھ میں شاگرد، کوئی جواب نہیں دے پایا، سرکار تاج الشریعہ نے بردستہ اس کا جواب دیا۔ وہاں کے پروفیسر کی آنکھیں پھٹ گئی، کہنے لگے آپ تو علم تفسیر کے طالب علم ہو، علم کلام کا علم آپ کو کہاں سے آ گیا؟ تو سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا یہ میرے گھر کا دیا ہوا علم ہے۔ اسی مصر میں ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے جامع ازہر مصر سے فراغت حاصل، انصاف العلماء، وہ کہتے ہیں جامع ازہر سے پڑھنے کے بعد مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں دنیا کی سیاحت کے لیے تبلیغ کے لیے نکلا، اور جب نکلا تو مجھے تبلیغی جماعت والے
کئی سال سے چلے میں گھمایا، میرا عقیدہ بگڑ گیا۔ میرے گھر والے سنی تھے، جب آیا تو والد کہتے تھے بیٹا چلو مزاروں پہ ہاتھ دیں، میں لے کے چلا بھی رہتا تھا۔ ڈاکٹر خالد ثابت نام کہتے جاتا تھا تو ابا تو مزار پہ فاتحہ پڑھنے چلے جاتے، اور میں بغل کے مسجد میں جا کے نفل پڑھتا، اور میں سوچتا میں حق پر ہوں، میرے باپ گمراہ ہو رہا۔ ویسے اعلیٰ حضرت کے نام سے مجھے وحشت ہو گئی، جماعت والوں نے اتنا بار بار نام سے ہمیں ڈرایا، تو میں نے سوچا یہ بہت بڑا گمراہ اور گمراہ کرا۔ شیخ عبد الغنی نام کے صاحب آئے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا تو میں گھبرا ہوا۔ انہوں نے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو مطالعہ نہیں کیا، کچھ اعلیٰ حضرت کی کتابیں لے کر آئے، مجھے دیا۔ ڈاکٹر خالد ثابت کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کی عربی کتابیں میں نے پڑھی تو میری آنکھیں روشن ہوئی، اور جب آنکھیں روشن ہوئی تو دل بھی روشن ہو گئی۔ میں نے اپنے والد کے سامنے اپنی بدعقیدگی سے توبہ کی، اور پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھوں، پڑھنا شروع کی۔ تب میں نے یہ ارادہ کیا کہ اعلیٰ حضرت پہ کتاب لکھوں۔ پہلے ایک کتاب عربی میں لکھی، وہ عرب کے رہنے والے ان کی زبان عربی، 300 صفحے کی کتاب، اس میں دنیا کے 3 کتب کا انہوں نے تذکرہ کیا، ایک مصر کے کتب، ایک سوڈان کے کتب اور انڈیا کے کتب۔ مصر کے کتب کا تذکرہ 150 صفحے میں، سوڈان کے کتب کا تذکرہ